السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر اچھی بات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ عزیز سامعات، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیت کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے سے بڑے عاقل لوگ بھی پہاڑوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سارے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر جیسی بیماریاں تشخیص ہوئیں اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں ہیں بلکہ آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، با کردار، با حیا سمجھے جاتے ہیں، تو اس سب کا کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے بدگمانوں سے، جیب کتروں سے، راہزنوں کو آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہیں۔ اور یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود کو دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک، منضبط اور آرگنائزڈ انسان ہے اور اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نفعت اللہ رزق مل رہا ہوتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، مگر جب یک لخت اس کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو اب تک وہ سمجھے بیٹھا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اس کے رزق میں نہ آزمایا جائے تو اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اپنے مالک کی عطا سمجھے اور اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ یعنی جو کچھ اسے مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھے، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ دوم، جن کو کم یا نفعت اللہ رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے، ان لوگوں سے حسد نہ کرے جن کو چھپر پھاڑ رزق میسر ہے۔ یہ سب رزاق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے اپنے ہی راز ہیں۔ نمبر 3، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کرے۔ زیادہ سے زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرے، ان پر کم ہے تو ان پر کم کا خرچ کرے۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتہ داروں یعنی پیٹ کے خون کے رشتہ داروں کا ہے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔